ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اسے اپنی زندگی میں رکھیں. میں نے اپنی زندگی میں مومنین کے 15 سال کے رکے ہوئے کام نماز سے ہوتے ہوئے دیکھے. مومنین سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتائیں, کوئی نماز بتائیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر قسم کے وظیفے آتے رہتے ہیں, یہ بھی پڑھیے وہ بھی پڑھیے, ایسا بھی پڑھیے ویسا بھی پڑھیے. جو اوتھینٹک ہے نا وہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ایک بی بی حکیمہ خاتون, یہ وہ بی ہیں کہ جن کا مزار سامرہ میں ہے. جب آپ سامرہ میں جاتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت پر, تو زری میں 2 اور قبریں بھی ہیں. بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا جو بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی, بہن ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا جو والدہ گرامی ہیں. حضرت حجت بقیت اللہ العظم روح ارواح العالمین تراب مقدم الفدا ملنتر صلوات بید نام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر. اللہم صلی علی محمد محمد. اب میں نے عرض کیا کہ آپ 10ویں علی پہ بات کیجئے تو بات پہنچے گی پہلے علی پر. بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ, میں مولا علی نقی علیہ السلام کے خانوادے پر بات کر رہا ہوں. بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے جو خواہر ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی, یہ بالکل ان کی عظمت شبیہ ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہے. یہ عرض کر دوں کہ شبیہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اس لیے کہ بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کی جب آپ زیارت پڑھیے تو بالکل بعید نہیں, لفظ بلفظ وہی زیارت ہے جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت ہے. السلام علی آدم صفوت اللہ, السلام علی نوح نجی اللہ, السلام علی ابراہیم خلیل اللہ, السلام علی موسیٰ کلیم اللہ, السلام علی عیسیٰ روح. یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے, بالکل لفظ بلفظ وہی زیارت ہے. بس فقط جب نام آتا ہے وہاں بی بی معصومہ قم کا, یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ, اے بی بی فاطمہ معصومہ قم آپ شفاعت فرمائیے گا ہماری جنت میں. اور یہاں زیارت میں یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ آپ شفاعت فرمائیے گا جنت میں. اہل بیت علیہ السلام تو چھوڑ دیے, ان کے گھر کی مستورات ایسی ہیں جو ساری کائنات کی شفاعت فرماتا ہے. جی. تو بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ بالکل وہی نسبت جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی, بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی. یعنی ایک امام کی دختر ہیں, ایک امام کی خواہر ہیں, ایک امام کی پھوپھی ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں, امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے, اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. اور ان بی بی کی خاص عظمت وہ ہے کہ جب حضرت حجت کی آمد ہونے والی تھی بی بی نرجس خاتون کے یہاں, تو امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی کو روک لیا تھا. انہی کو تو روکا تھا بی بی حکیمہ خاتون کو, جب شب 15 شعبان تھی, کہ آپ اے پھوپھی یہیں پر رک جائیے ہمارے ہی اجرے میں, اس لیے کہ آج اللہ کے نور کی آمد ہونے والی. اور اس وقت بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا حسن عسکری ابھی تو ولادت کے کوئی آثار نہیں ہے بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ میں. اور امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں کے جو امر الہی ہے وہ متحقق ہو کے رہے گا, اور وہ فرزند زمین پر آ کے رہے گا. جی سبحان اللہ. تو یہ بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ. ان سب کی والدہ کون ہے؟ بی بی سمانہ مغربیہ. اب تھوڑا سا ایک رخ آپ کے ذہن میں دریچہ تھوڑا سا اور کھول دوں. بی بی سمانہ مغربیہ جو کہ والدہ ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی. آپ 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام کی والدہ افریقہ سے ہیں. ذہن میں رکھیے گا, ایک اہم نقطہ پیش کرنے لگا ہوں. 7ویں امام کی والدہ بی بی حمیدہ مصفہ افریقہ سے, شمالی افریقہ سے تعلق ہے. 8ویں امام کی والدہ بی بی نجمہ خاتون یا تکتم جنہیں کہا جاتا تھا, جنہیں طیبہ و طاہرہ کا خود امام رضا علیہ السلام نے. تکتم یعنی جن کے فضائل کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. یا ایام فاطمیہ کا موضوع ہے کہ ہر امام کی والدہ پر ایک مجلس ہو. بی بی امام جواد علیہ السلام کی والدہ بی بی سبیہ خاتون سلام اللہ علیہ. امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ بی بی سمانہ مغربیہ سلام اللہ علیہ. مغربیہ یعنی موروکو افریقہ. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہ, پھر افریقہ. جی اچھا, یہ بات بھی شاید کم مومنین واقف ہوں. جب آپ جاتے ہیں نا سامرہ میں تو 5 ہستیوں کی یا 5 مقامات کی زیارت تو کرتے ہیں. کس طرح سے؟ امام علی نقی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, بی بی حکیمہ خاتون, بی بی نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ. ایک زیارت کرتے ہیں مقام غیبت کی. لیکن سامرہ ہی کے حرم میں, اسی حرم میں 2 زیارتیں اور ہیں جن کا نشان اس وقت متعین نہیں ہے, لیکن 2 زیارتیں وہیں اسی حرم میں. ایک بی بی سمانہ مغربیہ اور بی بی حدیثہ خاتون. یعنی 10ویں امام کی والدہ بھی وہیں ہے, 11ویں امام کی والدہ بھی وہیں, اور 12ویں امام کی والدہ بھی وہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اہتمام ہے کہ افریقہ سے, کہاں افریقہ, کہاں حجاز. لیکن اللہ نے جس صدف کو گوہر امامت کے لائق پایا, انہیں کسی بھی طریقے سے افریقہ سے ہی صحیح یا ایران سے صحیح بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ پہنچایا خدمت امام میں, اور ایک امام کی زوجیت کا اور اگلے امام کی مادریت کا شرف عطا کیا. یہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا. لیکن توجہ کیجئے گا, یہ جو افریقہ سے جتنی بھی مستورات تشریف لائیں خانوادہ عصمت میں,
ان سب کا بھی صحرا جاتا ہے اصل میں کہاں آپ کو جوڑ رہا ہوں، کتنی صدیوں پہلے حضرت جعفر طیار کو. یہ میں نے کیا بات کہہ دی؟ حضرت جعفر طیار نے ہجرت کی حبشہ اور ایتھوپیا، افریقہ میں جتنا اسلام ہے وہ حضرت جعفر طیار اور بی بی اسماء بنت امیس کا صدقہ ہے. اب نجاشی کی کاش میں تاریخ یہاں پر پڑھ سکتا اور تفصیل سے تاریخ کو بیان کرتا کہ نجاشی بعد میں مسلمان بھی ہوا، اور رسول اللہ کی ایک زوجہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، ام حبیبہ جن کا نام ہے، جنہوں نے وہ چادر ہٹا لی تھی، واقعہ سب کو پتہ ہے. ان کے جو شوہر تھے وہاں وہ مرتد ہو گئے اور دوبارہ کرسچینٹی کی طرف چلے گئے، تو خود بخود ان کا نکاح ٹوٹ گیا تھا اپنے اصل شوہر سے. اور یہاں یہ مکہ میں پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل سکتا تھا کہ دیکھو یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں، پھر ہجرت کرتے ہیں، وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو رسول اللہ نے خود انہیں اپنی زوجیت میں لیا، اور یہ نکاح رسول اللہ کا نجاشی نے پڑھایا. خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو طالب نے، نکاح پڑھا تھا. کلمہ پڑھنا مشکل کام ہے، نکاح پڑھنا مشکل کام ہے. بات آگے میں جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھو ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے سے جو دشمنی ہے نا ابو طالب علیہ السلام سے، وہ فضیلت کی دشمنی ہے، وہ حسد کی دشمنی ہے. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا. کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. دیکھیں میں اس طرح سے ہسٹری کو جوڑ کر تھوڑا سا تجزیہ و تحلیل کرتے کرتے آپ کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے جعفر، جو بعد میں جعفر طیار کہلایا جب ان کی شہادت ہو گئی. جعفر طیار علیہ السلام شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، اتنا عظیم الشان مقام ہے ان کا. احادیث میں آپ کو امام معصوم کی زبان سے اگر امام معصوم ابو الفضل عباس السلام کو کسی کی شبیہ قرار دیں تو یہ بس یہ تو عصمت کی بات ہے، تقریباً ہے ہی عصمت کی بات. بس وہ چاردہ معصومین کے ساتھ ابو الفضل عباس السلام کے لیے جو ہے نا کہ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے. پھر سے کہوں، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. یہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام. ہماری جانے کو مل کے صلوات بھیجے، نام ہے ابو الفضل عباس اور جعفر طیار علیہ السلام. ایک علی کا بھائی، ایک علی کا بھائی، ایک علی کا بیٹا. تو جعفر علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اس وقت 83 لوگوں کے ساتھ. پہلی ہجرت تھی، پھر دوسری ہجرت تھی. اس ہجرت کی تفصیل ہے کہ جو ایتھوپیا میں تھی، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابھی جب مکہ میں رسول اللہ ظلم بہت زیادہ ہے، ہجرت فرما کے چلے گئے ایتھوپیا. جعفر طیار واپس کب پلٹے تھے؟ فتح خیبر کے دن. مدینہ میں واپس پلٹے تھے، بدر ہو چکی، احد ہو چکی. اب فتح خیبر کے موقع پر اس دن یہاں تک کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی مناؤں. اور بے انتہا خیبر کا مال غنیمت تھا، لیکن چونکہ جعفر خود جنگ میں شریک نہیں تھے تو ایک حکم شریک کے مطابق رسول اللہ اپنی ولایت سے تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے اس وقت اصول کو باقی رکھا اور مال غنیمت میں سے انہیں حصہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ اس وقت جنگ میں شریک نہیں تھے. لیکن فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ عطا کروں کہ جو خیبر کے سارے مال غنیمت سے افضل و بہتر ہے. اور اس وقت نماز جعفر طیار سکھلائی رسول اللہ نے کہ میریکل ہے، اکسیر اعظم ہے. مومنین سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتائیں، کوئی نماز بتائیں. نماز ہے جعفر طیار. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر قسم کے وظیفے آتے رہتے ہیں، یہ بھی پڑھیے وہ بھی پڑھیے، ایسا بھی پڑھیے ویسا بھی پڑھیے. جو اوتھینٹک ہے نا وہ پڑھیے. زیارت عاشورہ پڑھیے، زیارت جامع کبیرہ پڑھیے. کل بات کروں گا، تعلیم کرتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام، موضوع سے متعلق ہے. زیارت امین اللہ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ سب وہ ہیں کہ جن کی تاکید کثرت کے ساتھ روایت میں. اور نماز جعفر طیار اگر آپ ایوری فرائیڈے پڑھ سکتے ہیں تو فرائیڈے کو پڑھیں، ظہر سے پہلے، جمعے سے پہلے، افضل وقت اس کا ہے. اور اگر نہ پڑھ سکیں فرائیڈے کو تو کبھی بھی پڑھ لیں، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اسے اپنی زندگی میں رکھیں. میں نے اپنی زندگی میں مومنین کے 15 سال کے رکے ہوئے کام نماز جعفر طیار سے ہوتے ہوئے دیکھیں. اب مشکل ہماری یہ ہے کہ چونکہ تھوڑا سا 30-35 منٹ کی نماز ہے یہ، تو آپ بتلائیے کسی کو کہ نماز جعفر طیار پڑھیں تو کہتے ہیں مذہب آپ ہی ہماری نیابت میں پڑھ لیں گے مولانا صاحب، تاکہ ہماری آپ کی زبان میں تاثیر بہت زیادہ. ارے بھائی تو تھوڑا سا ہمت کیجیے،
اور پڑھیے. نماز جعفر طیار کو اپنی زندگی میں رکھیں. میں نے کہا مہینے میں ایک بار کم سے کم, منتھ سے منتھ تو کوئی مشکل کام نہیں انشاءاللہ. حضرت جعفر طیار جب وہاں گئے تو وہاں تو نجاشی کون تھا؟ کرسچن تھا. اس کے بعد ان کے خطاب کو دیکھ کر, کبھی سناؤں گا حضرت جعفر طیار کا خطبہ جو انہوں نے نجاشی کے سامنے پڑھا, ان کے خطاب کو سن کر امپریس ہوا. پھر بعد میں مسلمان ہوا. وہاں پر ایتھوپیا میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلا, اور پھر ایتھوپیا سے پورے افریقہ میں پھیلا. افریقہ کا پورا اسلام مرہون منت ہے حضرت جعفر طیار کا. اللہ نے کہاں سے اہتمام کیا تھا کہ اللہ یہ جانتا تھا کہ وہاں افریقہ سے کچھ مستورات ایسی ہیں کہ جو خانوادہ عصمت میں ماں بننے والی ہیں, اس لیے علی کے بھائی کو بھیجا تھا وہاں پر تاکہ علی والا اسلام پہنچے ان مستورات تک. یہ امامت کی تیاری آپ دیکھ رہے ہیں صدیوں پہلے. ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ہی اسی طرح سے. پہلی اولاد ہے طالب, جو بدر میں رسول اللہ کی حمایت میں اشعار کہا کرتے تھے. ان کے بعد ہیں عقیل. رسول اللہ نے فرمایا کہ عقیل سے محبت کرتا ہوں میں, اور عقیل کا بیٹا میرے بیٹے کی نصرت میں, علی کے بیٹے کی نصرت میں شہید ہوگا. مسلم ابن عقیل. ان سے بھی اور افضل جعفر جو شبیہ ہے میں نے کہا ابوالفضل عباس سلام. اور پھر ان کے بعد تو علی, کائنات کی ہر خوبی کا مصدر ہی علی ہے. 10 سال کا فرق ہے, 10 سال کا فرق ہے. طالب, عقیل, جعفر, علی, 10 سال کا فرق ہے. انیس نے ایک موقع پہ بیعت کہی تھی کسی اور موضوع کے لیے, میں آپ کو اس موضوع پہ سنا رہا ہوں. طالب ان سے بڑھ کر عقیل, ان سے بڑھ کر جعفر, ان سے بڑھ کر, کہتے ہیں جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا. ابو طالب کی اولادوں میں جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا, اور نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا.